بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الصادقین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے معزز دینی بھائیوں، سورہ حجرات کی تفسیر چل رہی ہے۔ اب تک 6 نسخے معاشرے کو آگے بڑھانے کے بتلائے ہیں۔ پہلا نسخہ بتلایا تھا اللہ سے آگے مت بڑھو، دوسرا نسخہ بتلایا تھا اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو، تیسرا نسخہ اس کے ضمن میں بتلایا تھا اچھا لائٹ آ گئی۔ تیسرا نسخہ اس کے ضمن میں بتلایا تھا بڑوں کا ادب۔ چوتھا نسخہ بتلایا تھا بغیر تحقیق کے کسی معاملے میں فیصلہ مت کرو۔ پانچواں نسخہ بتلایا تھا کسی کو حقیر مت سمجھو، اور چھٹا نسخہ کل بتلایا تھا جھگڑوں سے بچو، اور اگر جھگڑے ہو جاتے ہیں تو آپس میں صلح کراؤ۔ کل میں نے میراث کا مسئلہ چھیڑا تھا تو کچھ ساتھیوں کی درخواست تھی کہ میراث کے مسئلے میں ایک مسئلہ جو بہت اہم ہے وہ سمجھائیے گا۔ کیا ہے وہ مسئلہ؟ باپ اپنی حیاتی میں اگر میراث تقسیم کرتا ہے تو اس کی کیا صورت ہوگی، کیا ترتیب ہوگی۔ اگر باپ اپنی حیاتی میں کسی کو کم زیادہ دے تو یہ دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ مسئلہ کل کچھ لوگوں کی درخواست تھی، اس پر میں سمجھا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ اگر لڑکا وہ یہ سوال کر رہا ہے مفتی صاحب سے کہ مفتی صاحب میرا باپ اگر کسی کو کم زیادہ دے تو یہ دینا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو میں لڑکے سے کہوں گا تیرے لیے سوال کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی؟ لڑکے کے لیے سوال کرنا ہی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے کہ کم زیادہ دے رہا ہے کیا دے رہا ہے۔ تجھے پھوٹی کوڑی بھی نہ دے تب بھی تجھے سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو تجھے مل رہا ہے باپ کی حیاتی میں تیرا حق نہیں ہے، باپ کی طرف سے فضل اور احسان ہے۔ اس لیے باپ کسی کے ساتھ زیادہ احسان کرے کم کرے تجھے بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ مسئلہ باپ آ کر مجھ سے پوچھے گا کہ میں اپنی حیاتی میں اپنی اولاد کو دینا چاہتا ہوں اور کسی کو کم کسی کو زیادہ دینا چاہتا ہوں تو کیا یہ جائز ہے، تو اب سمجھیے باپ حضرات بیٹھے ہوئے میں ان سے کہوں گا آپ کس بنیاد پر کسی بیٹے کو یا بیٹی کو زیادہ دے رہے ہیں۔ اگر آپ کسی خاص خوبی کی بنیاد پر کسی کو زیادہ دے رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ کا بیٹا عالم ہے، ایک بیٹا عالم ہے، اس کی علم کی خوبی کی بنیاد پر آپ اس کو زیادہ دے رہے ہیں۔ کوئی بچہ زیادہ فرما بردار ہے، آپ اس کی اس خوبی کی بنیاد پر اس کو زیادہ دے رہے ہیں تو یہ دینا جائز ہے۔ سمجھنا مسئلہ کہ اگر زیادہ دے رہا ہے اور زیادہ دینے کی کوئی وجہ ہے، جیسے میں نے کہا علم کی خوبی موجود تھی اس لیے عالم بیٹے کو زیادہ دے رہا ہے، خادم ہے وہ بچہ باپ کی خدمت زیادہ کر رہا ہے، اس بنا پر باپ اس کو زیادہ دے رہا ہے تو جائز ہے، دلیل دے رہا ہو۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھی، اس کی شرح لکھی ہے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس کا نام ہے عمدۃ القاری۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس شرح کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام اولاد میں سے حضرت ماں عائشہ کو زیادہ دیا تھا۔ تو اس سے سمجھ میں آ رہا ہے، ظاہر سی بات ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اولاد پر ظلم نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں عائشہ کو زیادہ دیا، اس لیے دیا کہ ماں عائشہ میں وہ خوبی تھی۔ دوسری دلیل، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام بیٹوں میں سے حضرت عاصم کو، حضرت کے ایک صاحبزادے تھے جن کا نام تھا عاصم، حضرت عاصم کو آپ نے زیادہ دیا ہے۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ اگر باپ کسی خوبی کی بنیاد پر اپنی اولاد کو زیادہ دے رہا ہے تو اس کے لیے دینا جائز ہے۔ ہاں، کوئی وجہ نہیں ہے، بیوی کی فرمائش پر زیادہ دے رہا ہے تو ناجائز ہے۔ اس کی مثال سمجھیے کہ ایک جو ہے باپ ہے، اس کی دو اولاد ہے، ایک پہلی بیوی سے ایک دوسری بیوی سے، تو یہ جو دوسری بیوی ہے اس کی فرمائش یہ ہے کہ آپ میرا جو بیٹا ہے اس کو زیادہ دیجئے اور پہلے بیٹے کو کم دیجئے، تو اب یہ ناجائز ہوگا۔ اس کی دلیل دیتا ہو، ترمذی شریف کے اندر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث موجود ہے کہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے نعمان کو ایک غلام یا کوئی چیز بخشش کرنا چاہی، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا اللہ کے رسول میں یہ چیز بخشش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں۔ حضور سمجھ گئے کہ بیوی کی فرمائش پر آئے ہیں، یہ بیوی کی کرم فرمائی، اس لیے حضور کا معلوم تھا کہ نعمان دوسری بیوی کے بیٹے ہیں۔ حضور نے فوراً پوچھا تمام اولاد کو دیا آپ نے؟ کہا نہ حضور۔ تو حضور نے کہا جاؤ، اس ظلم پر میں گواہ نہیں بن سکتا ہوں۔ تو اس سے سمجھ میں آیا، دونوں حدیثوں کو جمع کرنے سے سمجھ میں آیا کہ اگر کسی خوبی کی بنیاد پر باپ زیادہ دے رہا ہے تو باپ کے لیے زیادہ دینا جائز ہے۔ اور اگر ایک اور مسئلہ سنیے، اگر اپنی حیاتی میں بوڑھا ہو چکا ہے، بالکل بوڑھا ہو چکا ہے، اب وہ اپنی حیاتی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے پراپرٹی، تو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ کی رائے یہ تھی کہ لڑکے کو ڈبل دیں اور لڑکی کو سنگل دیں۔ حالانکہ زندہ ہے ابھی لیکن بوڑھا ہو چکا ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، وہ چاہتا ہے اپنی حیاتی میں اپنی میراث تقسیم کر دوں۔ تو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالمپوری نور اللہ مرقدہ کی رائے یہ تھی کہ لڑکے کو ڈبل دے دے، لڑکی کو سنگل دے دے۔ بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ باپ زندہ ہو تو سب کو برابر دینا ضروری ہے۔ حضرت مفتی صاحب فرماتے تھے کہ نہیں، ہاں عیدی دے رہے ہیں آپ، اپنی حیاتی میں عیدی دے رہے، تو لڑکے کو جتنی عیدی دے رہے اتنی عیدی لڑکی کو دی جائے گی، دونوں کو برابر دی جائے گی۔ لیکن اگر بوڑھا ہونے کے وقت میراث تقسیم کر رہے ہیں تو لڑکے کو ڈبل دیا جائے گا اور لڑکی کو سنگل دیا جائے گا۔ تو مسئلہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا بھائی کہ اگر باپ اپنی حیاتی میں کسی کو زیادہ دے تو اولاد کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب باپ کے لیے کیا مسئلہ تھا بتا دیا، خوبی کی بنیاد پر دے رہا ہے تو جائز ہے، بغیر کسی بنیاد پر دے رہا ہے تو یہ ناجائز کام کر رہا ہے۔ اور بوڑھا ہوتے وقت اگر پراپرٹی تقسیم کر رہا ہے اور لڑکوں کو ڈبل اور لڑکی کو سنگل دے رہا ہے تو اس کے لیے اس طرح دینا جائز ہے۔ یہ مسئلہ میں نے جو کل کا تھا وہ سمجھا دیا۔ بات چل رہی تھی صلح کی، آپس کے جھگڑے مت کرو، اس پر بات چل رہی تھی۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک اللہ والے نے ایک شخص سے یہ کہا کہ یہ تین بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، تینوں کو ایک ایک مکہ مار کے آؤ۔ کسی مسئلے پر بات چل رہی ہوگی، کہا تینوں کو ایک ایک مکہ مار کر آؤ۔ اب یہ لڑکا گیا، پہلے بزرگ کو ایک مکہ مارا، انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ دوسرے کو مکہ مارا تو دوسرے بزرگ نے اٹھ کر ایک مکہ دے دیا۔ تیسرے کو مکہ مارا، تیسرے نے اس کو بٹھایا اس نوجوان کو اور اس کے ہاتھ جو ہے بہلانا پھسلانا شروع کیا، اس کے ہاتھ پر جو ہے اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ وہ واپس آیا، واپس آ کر کہا حضرت تینوں میں سے کون صحیح؟ کہا صحیح تو تینوں ہے لیکن تینوں میں سے جس نے سنت پر عمل کیا وہ پہلا بزرگ تھا۔
کہا کیسے؟ کہا پہلے بزرگ کو جب مکہ مارا اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، اس نے کہا اس کا بدلہ کہا آخرت میں لے لیا جائے گا یا اللہ کے حوالے کر دیا اور وہ آگے نکل گیا۔ پھر مثال دی، اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کو ایک بادشاہ نے یہ کہا میرے یہاں انعام لینے کے لیے آنا، اب آپ انعام لینے کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں کسی نے آپ کا کرتا کھینچا، آپ مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کو تو ایک بڑے بادشاہ سے انعام لینا ہے، تو اس کا کرتا کھینچنے پر آپ کیوں اس کے طرف دیکھیں گے، کیوں الجھیں گے؟ تو آپ انعام پا لیں گے، آپ انعام تک پہنچ جائیں گے، اور اگر کرتا کھینچنے والے کی طرف آپ جھوکیں تو پھر یاد رکھنا بادشاہ کا انعام آپ سے چھوٹ جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح ہمیں بڑا انعام اللہ سے لینا ہے، مخلوق سے نہیں لینا ہے، اس لیے راستے میں مخلوق اگر ہم سے الجھتی ہے ان کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے دوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ اگر کوئی ہم سے جھگڑا کرتا ہے، کوئی ہمارا حق چھین رہا ہے، تو میں نے کہا معاف کر دو، چھوڑ دو، چھوڑنا سیکھو۔ کل حدیث سنائی دی، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا من ترک المعرا وهو محق بني له في وسط الجنہ، جس نے حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیا، اللہ تعالی جنت کے بیچ میں اس کو بنگلہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنا حق چھوڑنا سیکھنا چاہیے تاکہ جھگڑے سوسائٹی سے ختم ہو۔ آج ہمارے جھگڑے، یہ جھگڑے ہیں، اختلافات نہیں ہیں۔ میٹنگ بیٹھتی ہے، شورا بیٹھتی ہے، مسجد کی انتظامیہ بیٹھتی ہے مسجد کے لیے فیصلہ کرنے کے لیے، تو ہم لوگ اختلاف نہیں کرتے، جھگڑتے ہیں۔ آپ کہیں گے کیا فرق ہے اختلاف میں اور جھگڑنے میں، کیا فرق ہے وہ سمجھیے گا۔ اختلاف اور جھگڑنے کا فرق میں ایک مثال سے سمجھاؤ۔ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے درمیان میں اختلاف تھا۔ اختلاف یہ تھا کہ حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان کو فوری طور پر قتل کیا جائے یا بعد میں قتل کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے تھی ابھی نہیں، بعد میں تحقیق کے بعد ان کو قتل کریں گے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی نہیں، ابھی ان کو قتل کیا جائے۔ یہ ان کا اختلاف تھا۔ اب سمجھیے گا، جب غسانی بادشاہ کو، ایک ظالم بادشاہ، ملک شام کا بادشاہ گزرا ہے غسانی بادشاہ جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کر دیا تھا، جب اس کو پتا چلا کہ علی اور معاویہ کے درمیان میں کچھ انبن ہے، اس نے لیٹر لکھا۔ لیٹر میں یہ لکھا کہ حضرت معاویہ کو لیٹر لکھا، معاویہ میں نے سنا ہے تمہارا اختلاف ہے علی کے ساتھ، اگر تم کہو تو میں لشکر بھیجوں علی کے خلاف لڑنے کے لیے تمہاری مدد میں۔ اب سنیے گا، جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیٹر ملا تو حضرت نے جواب لکھوایا کہ جواب لکھو۔ کیا جواب لکھوایا؟ اس غسانی سے کہا سن، یہ میرا اور علی کا اختلاف ہے، یاد رکھنا اگر علی کے خلاف تو نے لشکر بھیجا تو علی کی جماعت میں سے تیرے خلاف لڑنے والا سب سے پہلا معاویہ ہوگا۔ آج اگر جب اختلاف ہو جائے اور مسجد کا اختلاف ہے، قسم خدا پاک کی ہم اللہ کے معاملے میں بھی آپس میں لڑ پڑتے ہیں، اللہ کے معاملے میں تو متحد ہوتے۔ یہاں دیکھیے باہر کے بندے نے صرف ایک نگاہ دوڑائی حضرت علی کی طرف، حضرت معاویہ نے کہا کہ علی کی طرف سے لڑنے والا میں رہوں گا اور تیری ٹکا بوٹی کر دوں گا۔ اور آج اگر کوئی باہر کا بندہ آ جائے، میرا کسی کے ساتھ اختلاف ہو، میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں اور بیچارے کو جو ہے تہس نہس کر دیتا ہو، تو پھر اس کا مطلب یہ ہمارا اختلاف ہے، یہ ہمارا جھگڑا ہے، اختلاف نہیں ہے۔ اس لیے اختلاف اور جھگڑے میں فرق سمجھو۔ صحابہ کرام نے اختلاف کیا ہے، صحابہ کرام آپس میں لڑے نہیں ہیں، صحابہ کرام نے آپس میں جھگڑے نہیں کیے ہیں۔ اسی لیے حضرت ماں عائشہ سے حضرت علی کو اختلاف ہوا، لیکن ماں عائشہ جب اونٹنی سے گرنے لگی تو اونٹنی میں جو ہودج تھا، پہلے زمانے میں ہودج رکھا جاتا، اس کو تھامنے کے لیے سب سے پہلے حضرت علی دوڑے ہیں۔
اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام صرف اللہ کے لیے اختلاف کرتے تھے، وہ آپس میں جھگڑتے نہیں تھے، نفس کی شرارت کی بنیاد پر آپس میں لڑتے نہیں تھے۔ لیکن آج ہم نفس کی بنیاد پر آپس میں لڑتے ہیں، اس لیے ہم کھوکھلے ہیں، باطل ہماری طرف دیکھ رہا ہے اور باطل ہم کو کمزور سمجھ کر ہم پر حملہ آور ہے۔ اگر ہم اختلاف کی حد تک رہیں گے، قسم خدا پاک کی کبھی باطل میں طاقت نہیں ہوگی ہماری طرف آنکھ اٹھانے کی۔ اس لیے اس پوائنٹ کو سمجھو کہ ہم اختلاف کر سکتے ہیں، ہم آپس میں جھگڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ چھٹا نسخہ تھا کہ مسلمانوں آپس میں جھگڑو نہ، اور جھگڑا ہو رہا ہے تو صلح کراؤ، آگ مت لگاؤ، تیل مت ڈالو۔ آج تیل ڈالنے کی عادت ہو گئی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے تو تیل ڈالنے کی عادت ہو گئی ہے۔ صلح کرانے کا مزاج ہو تب جا کے وہ معاشرہ آگے بڑھ سکتا ہے، ورنہ وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ 7واں نمبر، معاشرے کو آگے بڑھانا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی کس کو کہتے ہیں؟ بغیر کسی دلیل کے آپ کسی کے بارے میں برا گمان قائم کر رہے ہیں، اس کو بدگمانی کہتے ہیں۔ جیسے ایک بندہ رمضان کے مہینے میں ہوٹل سے باہر نکلا، کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس کہ یہ کھانے گیا تھا یا کس کام سے گیا تھا، آپ نے فوراً اس کے بارے میں یہ گمان قائم کر لیا کہ یہ کھا کر آ رہا ہے، یہ روزے دار نہیں ہے، تو آپ گنہگار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ یہ کھا کر باہر نکلا ہے یا کیوں نکلا ہے۔ آپ تو اس وقت یہ گمان قائم کرتے، ہو سکتا ہے کہ وہ اندر لوگوں کو سمجھانے کے لیے گیا ہو، دعوت کے کام سے گیا ہو، کسی اچھے کام سے گیا ہو۔ اگر یہ گمان قائم کرتے اللہ ہمیں بہت آگے بڑھاتے، لیکن ہمارا گمان بغیر دلیل کی یہ رہا کہ وہ اندر سے کھا کے آ رہا ہے، روزے دار نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن نے پہلی فرصت میں کہا بدگمانی سے بچو، پھر آگے کہا جیسے ہی کسی کے بارے میں بدگمانی آئے گی اس کی ٹوہ میں لگو گے، اس کے پیچھے پڑو گے، اور جب پیچھے پڑو گے تو یاد رکھنا آج پوری امت ایک دوسرے کے پیچھے پڑی، اپنا فکر بھول چکی ہے۔ اس لیے کہ جو کسی کے پیچھے پڑے گا وہ کبھی اپنا فکر نہیں کرے گا، کبھی اپنا خیال نہیں کرے گا کہ میں کیسا ہوں، دوسرے کیسے اس کی فکر میں رہے گا۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر تیسرا اسٹیپ ہے کہ اب وہ غیبت میں مبتلا ہوگا۔ اب سمجھنا غیبت کی تفصیل اچھی طرح۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کہتے ہیں اپنے بھائی کی یا اس کی کسی چیز کی برائی کرنا جبکہ وہ آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ کیا مطلب؟ آپ نے یہ کہا یار اس کی گاڑی تو کھٹارے جیسی ہے، ہم لوگ نوجوان عام طور پہ بولتے ہیں اس کی گاڑی تو ایسی ہے، اس کی گاڑی کی برائی کر رہے ہیں، اس کی نہیں کر رہے ہیں، یہ بھی غیبت ہے۔ اگر آپ اس کی گاڑی کی برائی کر رہے ہیں غیبت ہے، آپ اس کے مکان کی برائی کر رہے ہیں غیبت ہے، آپ خود اس کی برائی کر رہے ہیں یہ غیبت ہے، اس لیے کہ وہ یہاں موجود نہیں ہے۔ تو اس کی عدم موجودگی میں آپ اس کی یا کسی بھی چیز کی برائی کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں غیبت۔ اب یاد رکھنا آپ کی نیت صرف مذاق کرنے کی تھی، فساد پھیلانے کی نہیں تھی، تب غیبت ہے۔ اور اگر آپ کی نیت فساد پھیلانے کی تھی تو یہ چغلی ہے، چغلی جو غیبت سے خطرناک گناہ ہے۔ تو غیبت کا مطلب سمجھا، آپ کسی کی برائی کر رہے، وہ یہاں موجود نہیں ہے، آپ کا مقصد کوئی برا نہیں ہے، پھر بھی آپ غیبت کر رہے ہیں۔ اس کی کیا سزا ہے غیبت کی؟ غیبت کی سزا ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں جب معراج پہ گیا تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کے ناخون تانبے کے ہیں اور وہ تانبے کے ناخون سے اپنے رخساروں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے جبرائیل نے بتایا وہ لوگ ہیں جو غیبت کیا کرتے تھے۔ کوئی مقصد نہیں تھا، حالانکہ صرف مذاق اڑانا تھا، پھر بھی اس کی یہ سزا ہے۔ حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی خطرناک جرم ہے، اس لیے کہ آپ اس کی برائی کر رہے ہیں، آپ اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ تو غیبت سے بچے مسلمانوں، ایک دوسرے کی غیبت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اب سمجھیے گا جو اصل پوائنٹ سمجھنا ہے، کسی کی آپ نے غیبت کر دی، اس کی معافی کا کیا راستہ؟ تو لکھا ہے حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے المرقات کے اندر عجیب بات لکھی ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر آپ کی غیبت
اس بندے تک پہنچ چکی ہے جس کی آپ نے غیبت کی تھی. آپ کی بات اگر وہاں تک پہنچ چکی ہے تو اس کے پاس جا کر معافی مانگنا ضروری ہے. اگر آپ کی بات وہاں تک پہنچ چکی ہے تو. اور اگر آپ کی بات وہاں تک نہیں پہنچی ہے, ابھی دوستوں کے درمیان میں ہے, تو مسئلہ یہ ہے, آئیے دوستوں کے پاس واپس, دوستوں سے کہیے میں نے فلانے کے بارے میں جو کہا تھا میں معافی مانگتا ہوں, وہ جھوٹ کہا تھا, مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی, اسی جگہ دفن کروائی جائے. اور اگر ہم اتنا بھی نہیں کر رہے تو ہم مجرم بن رہے, جو جرم میں نے آپ کو بتایا جو غیبت کا جرم تھا. تو غیبت کی معافی کے 2 راستے بتائے. آج بہت زیادہ لوگ سو رہے ہیں, اس لیے مجھے بھی سستی آ رہی ہے, اثر پڑتا ہے. تو غیبت چیز ہی ایسی ہے, کرنے میں مزہ آتا ہے لیکن اس کا علاج بتلایا جائے تو مزہ نہیں آتا. اس لیے کرنے میں بہت مزہ آتا ہے لیکن اس کا علاج بتلایا جا رہا, اس کی سزا بتلائی جا رہی ہو تو لوگوں کو مزہ نہیں آتا. آج کل ہماری ایسی فطرت ہے, اللہ تبارک و تعالی ہماری فطرت صحیح فرما دے, سالم فرما دے. بہرحال تو کہہ رہا تھا کہ اگر غیبت ہو گئی ہے تو جا کے معافی مانگو, اور اگر اس تک بات نہیں پہنچی ہے, دوستوں کے درمیان میں کی ہے, تو اس بات کو اسی جگہ دفن کرواؤ, دوستوں سے معافی مانگ لو کہ میں نے غلط کام کیا تھا. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا میں نے غیبت نہیں کی تھی, میں تو اس مجلس میں شریک تھا, غیبت دوسرا کر رہا تھا, تو ہماری شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ غیبت کرنے والے کی طرح ہے, یہ غیبت کرنے والے کی طرح ہے. اس کے پاس 2 راستے تھے, اب سنیے گا. 2 راستے تھے. پہلا راستہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا, کاش کی سارے نوجوان اس راستے کو اپنائے. کیا راستہ تھا؟ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ کسی نے کسی کی برائی آپ کے سامنے بیان کی, آپ اس کی طرف سے دفاع کریں, ڈیفینس کریں. آپ کہے بھائی صاحب آپ غلط بول رہے ہیں فلاں کے بارے میں, آپ کو اس طرح بولنا نہیں چاہیے, آپ اس کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں. تو ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کل جہنم میں آگ آپ کی طرف اگر آ رہی ہوگی, اللہ تعالیٰ اس آگ کو واپس کر دیں گے. ہے کہ نہیں اتنی ہمت بھائی, کہ کوئی غیبت کر رہا ہو تو کیا کہیں گے, بھائی تو غلط بول رہا ہے, بھائی تجھے غلط فہمی ہوئی ہے, دفاع کیجئے. میں اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال, حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر حضور جمع ہوئے, ان کا مکان بنایا تھا, انہوں نے حضور کو دعوت دی تھی, تو حضور ان کے مکان پر تشریف لے گئے, تو سارے صحابہ آئے تھے, وہاں ایک صحابی نہیں آئے تھے, مالک ابن دخشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ایک صحابی یہ کہنے لگے بڑا مال آیا ہے نا, اس لیے آج کی مجلس میں نہیں آیا, منافق ہو گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً کہا چپ رہو, جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا, آپ نے ان کے بارے میں غلط بات کہی ہے. تو اللہ کے رسول نے ان کی زبان پکڑ لی کہ تم نے کیسے ان کو منافق کہا, صرف مجلس میں نہیں آیا تو میں نے کہہ دیا منافق ہے, یا آپ ان کے بارے میں غلط بات کر رہے ہیں. فوراً ان کی زبان پکڑ لی. اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور تبوک میں پہنچے تو حضور نے جائزہ لیا, تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے, تو دوسرے لوگوں نے بولنا شروع کر دیا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو حضرت معاذ ابن جبل کو سلام ہو, حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور غلط بات کر رہے یہ لوگ, سب حضرت کعب کے بارے میں غلط بات کر رہے ہیں, جنہوں نے سب نے بات کی یہ غلط بات کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو خاموش کر دیا. تو ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ کوئی غیبت کر رہا ہے کسی کی تو سب سے پہلے اس کی زبان روکے, اور اتنی ہمت نہیں ہے تو اٹھ کے چلے جاؤ. قرآن کہہ رہا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اگر غیبت کر رہے ہیں اٹھ کے یہاں سے چلے جاؤ. اتنی ہمت تو ہونی چاہیے, اتنی بھی نہیں ہے تو پھر ایمان کا درجہ ہی ہمارے پاس نہیں ہے. اس لیے بہرحال غیبت کے تعلق سے میں نے تفصیل سمجھائی کہ غیبت کتنا خطرناک جرم ہے. کل یہ سمجھاؤں گا کہ غیبت کب جائز ہے. 6 مقامات ایسے ہیں کہ جب آپ غیبت کسی کی کر سکتے ہیں. لیکن آج مجھے ایک مسئلہ صدقہ فطر کا سمجھانا ہے کہ صدقہ فطر کتنا واجب ہے, کب دیا جائے اور کیوں دیا جاتا ہے. 3 چیزیں ہیں صدقہ فطر کے بارے میں. نمبر 1 کتنا دیا جائے, کیوں دیا جاتا ہے اور کب دیا جائے.
تو یاد رکھیے صدقہ فطر کے بارے میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اگر گیہوں میں سے آپ صدقہ فطر دے رہے ہیں تو آدھا سا جو تقریباً 1 کلو 600 گرام ہوتا ہے، جس کو ہم 1.25 کلو گیہوں کہتے ہیں، اور اگر آپ کھجور، کشمش یا جوار میں سے دینا چاہتے ہیں، جو میں سے دینا چاہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا 1 سا یعنی تقریباً 3 کلو 200 گرام دینا ہے۔ اب سمجھیے اس کو، حضور کے زمانے میں گیہوں مہنگا تھا اور کھجور سستی تھی، کشمش سستی تھی۔ حضور کے زمانے میں جو سستا تھا، گیہوں مہنگے تھے، اس لیے حضور نے کہا آدھا سا یعنی تقریباً 1.25 کلو، اور کھجور سستی تھی تو حضور نے کہا 3 کلو 200 گرام نکالو۔ ہمارے زمانے میں گیہوں سستا ہے یا کھجور سستی ہے؟ ہاں بھائی، گیہوں سستا ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ بولو نا بھائی، کتنا دینا چاہیے؟ 3 کلو 200 گرام۔ کتنا دینا چاہیے؟ 3 کلو 200، اس لیے کہ کھجور سستی تھی تو حضور نے کہا 3 کلو 200 گرام دو، اور گیہوں میں کہا تھا حضور کے زمانے میں تو حضور نے کہا 1 کلو 600 گرام دو۔ ہمارے زمانے میں گیہوں سستا ہے، کھجور مہنگی ہے، تو اگر گیہوں سے دے رہا ہے تو ہم لوگوں نے پکڑ رکھا ہے 50 روپیہ 60 روپیہ، ایک ہی رقم کو پکڑ لیا ہے۔ اگر دینا چاہتے ہو گیہوں سے، کھجور سے دینا چاہتے ہو تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کم از کم اگر گیہوں سے دینا چاہتے ہیں تو گیہوں سے تو آپ ڈبل دیجئے، اس لیے 60 یا 50 پکڑ کر مت رکھیے، 100 سے آگے بڑھیے۔ یہ آپ کو میں نے شریعت کا مزاج بتایا کہ شریعت ڈیپ میں جانے کے بعد کیا سمجھاتی ہے، تو یہ پہلی بات سمجھ میں آئی۔ دوسری بات، کب، پہلے یہ سمجھیے کیوں دیتے ہیں۔ دیتے اس لیے ہے کہ یا تو ایک مقصد یہ ہے کہ ہمارا بھائی عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائے، پہلے سے کپڑے سلا دے اور جو ہے وہ کپڑے اچھے پہن کر عید میں ہمارے پاس آئے، ہمارے ساتھ آئے۔ یہ اصل مقصد نہیں ہے۔ دوسرا مقصد سمجھنا، یہ جو ہم فطرہ دیتے ہیں نا، اس کے 2 مقصد ہے۔ ایک مقصد ہے رمضان کے روزوں کا کفارہ، تو ابھی تک تو رمضان کے روزے مکمل نہیں ہوئے ہیں، تو کفارہ کب دیا جائے گا بھائی؟ بولو، پورا رمضان کے بعد ہے نا، تو پورے رمضان کے بعد۔ تو ایک مقصد یہ بتا رہا ہے کہ پورے رمضان کے بعد دینا چاہیے، اور دوسرا جو اس سے اہم مقصد ہے وہ یہ ہے جو دہاڑی مزدور ہے، یعنی جو روزانہ کماتا ہے بیچارہ اور اپنے بچوں کو لا کر دیتا ہے، تو ہماری شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ بیچارہ رکشہ نکالتا ہے، عید کے دن اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس سے کہہ دے کہ بھائی آج تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کتنا کماتا ہے دین کا؟ کہا 500 کماتا ہو، لے یہ 500 رکھ، آج اپنے بیوی بچوں کے ساتھ انجوائے کرنا۔ یہ شریعت کی اصل منشا تھی، یہ اصل مقصد تھا شریعت کا، عید الفطر، یہ فطرہ دینے کا۔ اس لیے اس منشے کو سامنے رکھو کہ ایسے دہاڑی مزدور ہو، ایسوں کو پکڑو اور ان سے کہو آج عید کے دن میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے۔ یہ عید الفطر میں جو فطرہ دیتے اس کا اصل مقصد ہے۔ جب مقصد آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کب دینا چاہیے۔ تو بہرحال کب دینا ہے، کتنا دینا ہے، کیوں دینا ہے، ساری حقیقت میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے مزاج کو، اسلام کی منشا کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔